آج ہم جیمز کلیئر کی اس مشہور زمانہ کتاب ایٹامک ہیبٹس کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ کتاب تو ہر جگہ نظر آتی ہے اور اس کا بڑا دعویٰ ہے کہ چھوٹی چھوٹی عادتیں زندگی بدل سکتی ہیں۔ جی ہاں۔ ہمارے پاس اس کے لیے کتاب کے خلاصے ہیں، کچھ تجزیے ہیں اور کچھ مثالیں بھی کہ لوگ اسے عملی زندگی میں کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو دیکھتے ہیں آخر اس کتاب میں ایسی کیا خاص بات ہے، کیوں اتنی مقبولیت ملی اسے۔ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں نا، اکثر لوگ بڑی تبدیلیوں کا خواب دیکھتے ہیں، لیکن وہ چھوٹی روزمرہ کی عادتیں انہیں بنانے یا توڑنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ گفتگو اسی مسئلے کو سمجھنے کے بارے میں ہے، اور یہ کہ ایٹامک ہیبٹس کیا حال پیش کرتی ہے۔ کتاب کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ اصل تبدیلی وہ جو ہے نا چھوٹی ایٹامک سطح کی کوششوں سے آتی ہے۔ ایٹمی عادتیں یعنی اتنی چھوٹی کہ شاید نظر بھی نہ آئے، لیکن آپ نے ٹھیک کہا، ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ کتاب کا پہلا بڑا نقطہ ان چھوٹی تبدیلیوں کا بڑا اثر ہے۔ یہ جو 1% بہتری والی بات ہے، کیا واقعی یہ اتنی طاقتور ہے؟ جی، یہ تو کتاب کی بنیاد ہے۔ اسے مرکب اثر یا کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کہا گیا ہے، یعنی روزانہ صرف 1% بہتر ہونا سال کے آخر تک آپ کو حساب کے مطابق تقریباً 37 گنا بہتر بنا سکتا ہے۔ واو، 37 گنا! ہاں، یہ سوچنے میں شاید معمولی لگے، لیکن کامیابی وہ کوئی ایک رات کی کہانی نہیں ہوتی۔ یہ انہی چھوٹی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے جو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جمع ہوتی جاتی ہیں۔ یہ تو روایتی سوچ سے کافی مختلف ہے کہ بڑا سوچو، بڑا کرو۔ اچھا، تو اگر چھوٹی عادتیں اتنی اہم ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم انہیں اپناتے کیوں نہیں؟ کتاب اس کا الزام ہمارے اہداف پر نہیں بلکہ ہمارے نظام پر رکھتی ہے۔ یہ بات تھوڑی وضاحت کریں گے؟ جی بالکل، یہ کتاب کا ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، صرف اہداف مقرر کر لینا کافی نہیں ہوتا۔ اہداف تو وہ ہیں جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، منزل ہے۔ ٹھیک۔ جبکہ نظام وہ طریقے ہیں، وہ راستے ہیں جو ہمیں وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہر ٹیم چیمپئن شپ جیتنا چاہتی ہے، یہ اہداف ہے۔ ہاں، لیکن جیتتی وہی ٹیم ہے جس کی روزانہ کی پریکٹس بہتر ہو، جس کا تربیتی نظام یعنی سسٹم بہتر ہو۔ کتاب میں ایک جملہ ہے، آپ اپنے اہداف کی سطح تک نہیں اٹھتے، آپ اپنے نظام کی سطح تک گرتے ہیں۔ آپ اپنے نظام کی سطح تک گرتے ہیں۔ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ یعنی مسئلہ ہمارے ارادوں میں نہیں، ہمارے طریقوں میں ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس سے جڑی ایک اور گہری بات جس پر کتاب زور دیتی ہے وہ ہے ہماری شناخت یعنی آئیڈینٹیٹی۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ عادتوں کا شناخت سے کیا تعلق؟ جی، یہ بہت دلچسپ ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اگر تبدیلی پائیدار چاہیے لمبے عرصے تک، تو صرف رویے بدلنا کافی نہیں ہے، آپ کو اپنی شناخت بدلنی ہوگی۔ اپنی شناخت مطلب پہلے یہ طے کریں کہ آپ کس قسم کا انسان بننا چاہتے ہیں۔ مثلاً ایک صحت مند انسان یا کوئی ایسا جو باقاعدگی سے پڑھتا ہو۔ اچھا۔ پھر ہر چھوٹی عادت، ہر چھوٹا عمل جو آپ کرتے ہیں، وہ اس شناخت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ووٹ کی طرح ہے۔ کتاب کہتی ہے ہر عمل اس شخص کے لیے ایک ووٹ ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی عادت صرف ایک کام نہیں بلکہ یہ ایک طرح سے خود کو بنانے کا، اپنی شناخت بنانے کا عمل ہے۔ یہ تبدیلی کو زیادہ ذاتی اور بامانی بنا دیتا ہے نا؟ بالکل۔ لیکن عملی طور پر اسے کیسے کیا جائے؟ ذرائع میں وہ عادت سازی کے 4 قوانین کا ذکر بار بار آیا ہے، وہ کیا ہے؟ کتاب عادت بنانے کے پورے سائیکل کو 4 حصوں میں دیکھتی ہے۔ پہلا ہے اشارہ، کیو، پھر آتی ہے طلب، کریونگ، اس کے بعد رد عمل، رسپانس، اور آخر میں انعام، ریوارڈ۔ اشارہ، طلب، رد عمل، انعام، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان 4 مراحل کی بنیاد پر اچھی عادتیں بنانے کے لیے 4 بہت آسان سے اصول بتائے گئے ہیں۔ پہلا، اسے واضح بنائیں، میک اٹ آبویس، یعنی عادت نظر آنی چاہیے، یاد دہانی ہو۔ دوسرا، اسے دلکش بنائیں، میک اٹ اٹریکٹیو، تاکہ آپ کا دل چاہے اسے کرنے کو۔ تیسرا، اسے آسان بنائیں، میک اٹ ایزی، یعنی کم سے کم محنت لگے۔ اور چوتھا، اسے تسلی بخش بنائیں، میک اٹ سیٹسفائنگ، تاکہ آپ کو اچھا لگے اور آپ دہرانا چاہیں۔ واضح، دلکش، آسان اور تسلی بخش۔ اور بری عادتیں توڑنے کے لیے شاید ان کو الٹ دینا ہے؟ بالکل، انہیں غیر واضح،
غیر دلکش، مشکل اور غیر تسلی بخش بنا دیں۔ بہت سیدھا سا فارمولا ہے۔ کافی منطقی لگتا ہے۔ اچھا، ان قانونوں کو عملی زندگی میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ذرائع میں کچھ مثالیں تھیں شاید؟ جی ہاں، کافی عملی مثالیں ہیں۔ مثلاً واضح بنانے کے لیے اگر آپ روز ورزش کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ورزش کے کپڑے رات کو ہی نکال کر ایسی جگہ رکھ دیں جہاں صبح نظر آئیں۔ اچھا۔ یا پھر ہیبٹ سٹیکنگ کا استعمال کریں، یعنی اپنی نئی عادت کو کسی پرانی پکی عادت کے ساتھ جوڑ دیں، جیسے میں روزانہ ناشتہ کرنے کے فوراً بعد 5 منٹ کتاب پڑھوں گا۔ یہ ہیبٹ سٹیکنگ تو کافی کارآمد لگ رہا ہے۔ اور دلکش بنانے کے لیے وہ ٹیمپٹیشن بنڈلنگ والی بات تھی ہے نا؟ جی، ٹیمپٹیشن بنڈلنگ، یعنی کوئی ایسی چیز جو آپ کرنا پسند کرتے ہیں، جیسے اپنا پسندیدہ پوڈ کاسٹ سننا، ہاں، اسے اس عادت کے ساتھ جوڑ دیں جو آپ کو کرنی ہے، جیسے جم جانا یا واک کرنا۔ تو آپ واک کرتے ہوئے پوڈ کاسٹ سنیں۔ زبردست۔ اور آسان بنانے کے لیے وہ 2 منٹ کا اصول تھا؟ ہاں، 2 منٹ رول، یہ بہت مؤثر ہے۔ کوئی بھی نئی عادت شروع کرنی ہو تو اسے صرف 2 منٹ کے لیے کریں، جیسے روزانہ آدھا گھنٹہ ورزش کے بجائے صرف ورزش کے کپڑے پہننا یا 2 منٹ پش اپس کرنا۔ صرف 2 منٹ؟ جی، اس سے شروع کرنے کی جو جھجک ہوتی ہے نا، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں۔ ایک بار شروع کر لیں تو پھر آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور تسلی بخش بنانے کے لیے آپ ہیبٹ ٹریکر استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر ہر بار عادت پوری کرنے پر خود کو کوئی چھوٹا سا انعام دینا۔ یہ تو واقعی چھوٹی چھوٹی تکنیکیں ہیں جو بڑا فرق ڈال سکتی ہیں۔ کامیابی ایک میراتھن کی طرح ہے، کوئی 100 میٹر کی دوڑ، بتدریج بہتری۔ شاید اتنی سنسنی خیز نہ لگے، لیکن لمبے عرصے میں یہی سب سے پائیدار اور مؤثر حکمت عملی ہے۔ ذرائع کا جائزہ لیتے ہوئے ایک خیال آیا، یہ کتنا دلچسپ ہے کہ ہم اکثر اپنی بری عادتوں کے لیے ماحول کو کتنا آسان اور دلکش بنا دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے۔ فون بستر کے پاس رکھنا، جنک فوڈ سامنے رکھنا، یہ سب انہیں واضح، آسان، دلکش بناتا ہے۔ صحیح کہا۔ لیکن اچھی عادتوں کے لیے ہمیں شعوری کوشش کرنی پڑتی ہے۔ شاید آج ہی اپنی کسی ایک اچھی عادت کو تھوڑا زیادہ واضح یا تھوڑا زیادہ آسان یا تھوڑا زیادہ تسلی بخش بنانے کے بارے میں سوچنا، یہی تبدیلی کی طرف پہلا ایٹمی قدم ہو سکتا ہے۔